سے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر، سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ڈریس کو لے کر بہت زیادہ ایشو بناتے ہیں، جیسے کہ جو کوٹ اور ٹائی پہنتے، کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بولے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں نعوذ باللہ، تو ایسے لوگ کو کس طریقے سے سمجھانا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ ٹائی اور کوٹ اور پینٹ پہنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور ان کی بات نہیں سننا چاہیے۔ دیکھیے، ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے اور اتنے سالوں میں جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ہر نئی تحریک پر اور ہر نئے کام پر 2 سے 3 الزام ضرور لگائے ہیں۔ پہلا الزام، اور ان میں سے جو بھی الزام میں وہ سکسیسفل ہو گئے، نہیں ہوئے تو دوسرا الزام۔ پہلا الزام، ان کو باہر سے پیسہ آ رہا۔ پہلا الزام سب پہ لگا، جو بھی تحریک نہیں آئی، پہلا الزام باہر سے پیسہ آ رہا۔ ٹھیک، پیسے کی اگر اس پہ بھی اکتفا نہیں ہوا باہر سے کہاں سے آ رہا، تو اس کی شدت بڑھانے کے لیے، انٹینسٹی بڑھانے کے لیے اسرائیل سے پیسہ آ رہا، شدت بڑھانے کے لیے۔ جب اسرائیل وجود میں نہیں آیا تھا تو فرانس سے اور امریکہ سے پیسہ آتا تھا۔ جب اسرائیل وجود میں آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کیے تو اب شدت بتانے کے لیے پیسے کی انٹینسٹی، اسرائیل سے پیسہ آ رہا، فرانس سے پیسہ آ رہا، امریکہ سے پیسہ آ رہا۔ ٹھیک، اب اس کا جواب دیکھیے۔ پہلا، باہر سے پیسہ آ رہا، کوئی کہتا ہے تو گھر میں کوئی بھی نوٹ نہیں بناتا، پیسہ باہر سے چاہتا۔ جو گھر میں بناتا ہوں گا تو وہ اس کی خیر نہیں ہے۔ ٹھیک، پیسہ باہر سے ہی آتا، کوئی گھر میں پیسہ نہیں بنا سکتا۔ ہاں، باہر کہاں سے؟ باہر ملکوں سے۔ تو کیوں آپ لوگ سعودی عرب اور خلیج ممالک سے چندے نہیں لاتے جمع کر کے؟ صرف ہم ہی لاتے ہیں۔ باہر سے مراد کیا ہے؟ اسرائیل سے آ رہا، تو اسرائیل سے آ رہا تو اسرائیل نے آپ کو کیسے اکاؤنٹ کی انفارمیشن دی ہمارے؟ مطلب آپ کے کتنے تعلقات اس سے گہرے ہیں؟ ان کو اسرائیل سے پیسہ آ رہا ہے، اس سینٹر کو، تو آپ کے کتنے تعلقات گہرے ہیں کہ آپ کو وہاں سے انفارمیشن مل جا رہی ہے ہائی لیول سے کہ ان کو اسرائیل سے آ رہا ہے؟ نہیں تو پھر آپ ثبوت لا کے دیجیے، کون سی بینک میں پیسہ کس کے پاس، کسی تنظیم کا اسرائیل سے، فرانس سے یا امریکہ سے آیا، اس کی ڈیٹیلز دیجیے آپ۔ تو یہ ایک الزام۔ اچھا، اب یہ الزام سکسیسفل نہیں ہوا، یہ الزام کہ باہر سے پیسہ آ رہا۔ دوسرا الزام، یہودیوں کے ایجنٹ ہے، نصارہ کے ایجنٹ ہے۔ یہود و نصارہ کے ایجنٹ کیوں ہیں؟ ثابت کرنے کا طریقہ ثابت دیکھیے۔ ایک آدمی اسٹیج پہ کھڑے رہ کر عیسائیت اور یہودیت کا رد کر رہا ہے۔ عیسائی اور یہودی دنیا میں اس کے نام سے لوگوں کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اس کی دعوت و تبلیغ نے ہزاروں لاکھوں کو اسلام میں لا لیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس انسان کو کیا بول رہے ہیں کہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہوں گا تو یہودی بنانا چاہیے، عیسائیوں کا ایجنٹ ہو عیسائی بنانا چاہیے، مسلمان کیوں بناتا ہو؟ کون سی ایسی کمپنی ہے جو ایک آدمی کو مارکیٹنگ پہ رکھے اور کہے کہ ہمارے مخالف کی، ہمارے دشمن کمپنی کی مارکیٹنگ کرو؟ بیوقوفانہ اور جاہلانہ الزام ہے۔ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ سیکنڈ الزام، کیوں؟ کپڑے کوٹ پینٹ ٹائی ہے ایکول ٹو یہود و نصارہ، تو کوٹ پینٹ ٹائی یہودیوں کا دینی لباس ہے کیا؟ نہیں، حدیث ہے نا، من تشابہ بقوم فہو من، جو جس قوم کا طریقہ ہے مشابہت اختیار کریں گا وہ انہی میں سے ہوں گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا یہ مراد ہے کہ ایپل اگر یہودی استعمال کرتا تو مسلمان کرے تو وہ ان میں سے ہو جائیں گا؟ اینڈرائڈ اگر یہودی استعمال کرے اور مسلمان بھی اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ استعمال کرے تو وہ بھی یہودی ہو جائیں گا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ لوگ جو ہے وولکس ویگن اور آڈی اور بی ایم ڈبلیو اور مرسڈیز کو ہم بھی کریں تو ہم بھی یہودی ہو جائیں گے؟ مشابہت کس میں؟ مشابہت دین میں، دنیا میں نہیں، مشابہت دین میں۔ تو دین میں تو آپ نے مشابہت اختیار کی خبر پرستی کر کے، انہوں نے اپنے اولیاء کو، انبیاء کو اللہ کا بیٹا اور پتہ نہیں کیا کیا الہ بنا دیا، تم نے کیا وہ؟ تو مشابہت دینی تو انہوں نے اختیار کی، جو الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یہودی اور نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں۔ مشابہت تو یہ کر رہے ہیں عبادت میں، وہی حرکت جو نصارہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو دینی مشابہت مراد ہے بھائی میرے، دنیاوی نہیں۔ تو لباس کوٹ پینٹ ٹائی کسی بھی مذہب کی علامت یا ان کا مذہبی لباس نہیں ہے۔ یہودیوں کا مذہبی لباس کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ یہودیوں کا مذہبی لباس ایک سفید رنگ کا کپڑا اندر پہنتے ہیں، اس کے اوپر ایک لمبا کوٹ پہنتے ہیں، اوور کوٹ، جو تقریباً گھٹنوں یا گھٹنوں سے نیچے جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کی گول ٹوپی ہوتی چھوٹی، اور اگر چھوٹی پہنتے پیچھے کالے رنگ کی جو یہاں ڈالی جاتی ہے، کپا بولتے ہیں پیچھے، اگر وہ نہیں پہنتے اور اگر لمبی پہنتے ہیں، وہ جادوگری والی ٹوپی جیسا بتاتے ہیں نا، ویسی کر پہنتے ہیں۔ اگر گول ہیٹ جو اونچی ہوتی ہے تو اندر سے ڈپلیکیٹ ہیئرس ہوتے ہیں، ڈپلیکیٹ بال ہوتے ہیں، جو آج کل جج وغیرہ بھی لگاتے ہیں نا، یہودیوں سے، آج یہودی جج وغیرہ ہوا کرتے ہیں تو اندر بال لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ہے۔ لمبی داڑیاں رکھتے جو کبھی نہیں کاٹتے ہیں، لیکن ہماری ان کی داڑھی کا فرق یہ ہے کہ وہ مونچھوں کو بھی ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگ مونچھوں کو تراشتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ان کا مذہبی لباس ہمارے۔
عیسائیوں کا مذہبی لباس کیا ہے؟ اگر کیتھولک چرچ کھلے تو کیتھولک چرچ کے لیڈر کا ان کا لباس ہوتا ہے وہ صوف ڈالتے ہیں لمبا والا نیچے تک گاؤن جیسا، اور بیچ میں ایک بیلٹ ہوتا ہے۔ عربی صوف میں جو ہمارے علماء پہنتے ہیں اور ان میں فرق یہ کہ وہ لوگ بیلٹ ڈالتے ہیں بیچ میں اور اس کو میریاں ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ جبکہ ہم لوگ پہنتے جو سیدھا ہوتا ہے، میریاں نہیں ہوتی، اس کو بیلٹ نہیں ہوتا ہے۔ عیسائی جو کیتھولک ہے، جو ان کا مذہبی لباس ہے، وہ صوف ہے، بالکل عربی صوف جیسا ہی دکھتا ہے، وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اس میں میریاں ہوتی ہے اور یہاں بیلٹ ہوتا ہے کمر پہ، بیلٹ پھر نیچے میریاں۔ عرب جو عربی صوف پہنتے ہیں وہ سیدھا اوپر ڈالتے ہیں، اور یہ کیتھولک چرچ نے عربوں سے لیا، یاد رکھیے، تو وہ ہماری مشابہت کرے، ہم ان کی نہیں کر رہے ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیجیے۔ انہوں نے ہم سے لیا، ہم نے ان سے نہیں لیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے جو دینی ادارے اس زمانے میں چلتے تھے اور جو انسان وہاں سے فارغ ہوتا تھا تو یہ گریجویشن ہونے کی علامت تھی یہ لباس پہننا، عربی صوف، اس پہ ٹوپی پہنی جاتی، تو انہوں نے ہم سے لیا، ہم نے ان سے نہیں لی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر وہ مذہبی ہے بھی تو ہم سے لیا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسرا، وہ ان کی مذہبی علامت ہے۔ کوٹ پینٹ ٹائی تو کسی بھی مذہب کی علامت نہیں بولے وہ ٹائی جو ہے نا، بولے وہ کراس ہے، بولے کراس سمجھتے نا، کراس عیسائیت کی جو علامت ہے کراس، وہ ایکچولی مذہبی علامت انہوں نے بنا دی، عیسیٰ علیہ السلام نے وغیرہ نہیں دی تھی، لیکن بہرحال مذہبی علامت آج ہے وہ۔ تو دیکھو وہ ٹائی کراس دکھتی ہے، ارے میرے بھائی اگر ایسا موازنہ کر لیں، ایسا موازنہ کہ یہ ٹائی جو ہے کراس جیسی دکھتی ہے، ٹھیک ہے، ٹائی کراس جیسی دکھتی ہے، تو پھر ہمارا شرٹ کو اس طریقے کرتے ہو سیدھا کر دیجیے آپ ایسا، تو کیا دکھتا ہے؟ تو کرتا تو زیادہ کراس دکھتا ہے، اس لیے کہ وہ لمبا ہوتا ہے نیچے کو۔ تو یہ سب بے بنیاد، نہیں ایسا دکھتا، ایسا assumptions، یہ غلط بات۔ پھر تو آپ تھوڑے دن بعد بولیں گے لیٹر ٹی بھی جو ہے نا انگلش کا، وہ بھی بولے یہودیوں نے ڈالے، بولے کراس جیسا دکھتا، unnecessary۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ خاموخواہ نکال لے اور ثابت کرنے کا۔ اب دیکھو بٹن دیکھو ادھر ٹکے ہوئے، ادھر دیکھو جیب، ادھر دیکھو کراس، یہودیوں کے ایجنٹ، نصرانی، مطلب یہ ایسا تو پھر کوئی کسی سے بچنے والا نہیں ہے، سمجھے نا، کوئی بچنے والا نہیں۔ تو سیکنڈ، پہلا الزام پیسہ آتا، دوسرا الزام یہود اور نصارہ کے ایجنٹ ہے، تیسرا الزام فتنہ ہی، فتنہ مطلب آزمائش، یا گمراہ فرقہ یا فتنہ، دونوں میں سے کوئی ایک، مطلب کامن ہے، یا تو گمراہ فرقہ ہے مطلب یہ گمراہ کرنے والے، یا تو یہ فتنہ مطلب امت کو آزمائش میں ڈالنے والے، نئے نئے مسائل گڑھ رہے ہیں، نئی نئی باتیں بول رہے ہیں۔ تیسرا الزام رہتا فرقہ ہے یا فتنہ ہے، ٹھیک۔ اس کا جواب بھی یاد رکھیے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے عقیدے سے ہٹ کر اپنا عقیدہ ایک بنا لیتا ہے۔ حالانکہ قیامت سے پہلے کتاب و سنت کے ماننے والے، یا قیامت کے دن بھی کتاب و سنت کے ماننے والے بھی ایک فرقہ ہوں گے، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہیں 73 فرقے، 72 جہنمی، ایک جنتی، تو وہ ایک بھی فرقہ ہونے والا ہے۔ لیکن وہ تو مجبوری کی کیفیت ہے نا، جب لوگ مختلف فرقے بنائیں گے تو کتاب و سنت والے ان سے ہٹ کر دکھیں گے تو فرقہ بن جائیں گے، لیکن ایکچوئل امت ہے وہی اصل امت ہے۔ تو فرقہ تو آپ بناتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنے عقائد، اپنے معاملات اور مسائل نکالیں، اور جو کتاب و سنت پہ ان کو فرقہ کر رہے ہیں آپ۔ دوسرا فتنہ کہتے ہیں، فتنہ کیوں؟ آمین کا فتنہ لا لیے، فلاں کا فتنہ لا لیے، رفیدن کا فتنہ، حالانکہ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اس سے بڑے بھی میں باتیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ جنرل جو عوام میں چلتی ہوئی باتیں کہہ رہا ہوں، یہ فتنہ لا لی، وہ فتنہ لا لی۔ فتنہ کیسے بھائی؟ آپ خود بولتے 4 امام حق پر ہیں، چاروں امام نے سچ کہا، چاروں امام نے سنت پہ عمل کیا، تو 3 امام جو عمل کرتے تھے، پھر اس کو آپ فتنہ کیسا بولتے اس چیز کو؟ آپ بول رہے 4 امام حق پر ہیں، تو 3 امام نے تو وہ سارے عمل کیے جو ہم بول رہے ہیں، تو پھر آپ فتنہ کیسا بولتے ہیں ہم کو؟ نام فرقہ ہے، نام فتنہ، لیکن یہ تیسرا الزام فرقہ فتنہ۔ اور چوتھا، جب کچھ نہیں چلا، اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، ختم، لاسٹ، اب کچھ نہیں کر سکتے نا، زبانی جواب نہیں دے پا رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمارا میڈیا بھی کام نہیں کر رہا خلاف، تو چوتھا الزام کافر ہے، خارج ہے اسلام سے۔ یہ تو اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان کہ شاید دودھ سے دہی بنانا مشکل ہے، لیکن کافر ڈکلیئر کرنا، کافر۔ دودھ کو دہی بننے میں جتنا ٹائم لگتا ہے رات بھر، اس سے جلدی کافر ڈکلیئر کر دیتے۔ یہ کیا ہے، ان کے کوٹ پینٹ پہنتے، ٹائی پہنتے، فلاں کرتے، کافر۔ اتنا ذرا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کافر ہو گیا۔ ارے صرف کپڑوں سے کافر۔ اسلام اتنا وسیع دین ہے، الحمدللہ اتنا وسیع دین ہے کہ اس میں کپڑوں کی قیدی نہیں، کپڑوں کی کنڈیشن ہے، شرائط۔ ان شرائط میں جو کپڑے فٹ ہو گئے وہ اسلامی لباس ہے۔ اسلام میں لباس کی کنڈیشن ہے، کون سا لباس نہیں، ہاں کچھ لباس عین سنت ہے جو آپ نے خود پہنے ذاتی طور سے۔ یمنی آپ نے ایک اوور کوٹ پہنا، آپ نے کچھ مختلف چادریں اوڑھی مختلف علاقوں کی، تو وہ تو ذاتی ہو گیا آپ سمجھ۔ ہاں آپ کے زمانے میں لوگ کیسے کپڑے پہنتے تھے اس کی کوئی وضاحت اور کوئی ایگزیکٹلی کیسے پہنے جاتے تھے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ملے اور مجھ سے ایک بار کہنے لگا
آپ یہود و نصارہ والے کپڑے پہنتے ہیں. حالانکہ پینٹ شرٹ تھا, میں تو کوٹ و ٹائی میں بھی نہیں تھا, پھر بھی خیر یہود و نصارہ کے کپڑے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہود و نصارہ کے, تو سنت کپڑے کیسے ہونا چاہیے وہ دے دیجیے آپ مجھے کل ڈرائنگ, یا ٹیلر کے پاس میرے چل کے بتا دیجیے میں کل سے وہ پہنوں گا. اب وہ کل ملاقات ہے, میں نے کل لائیے ٹیلر کے پاس جائیں گے, اپن وہ کپڑے سلائیں گے جو آئین سنت ہے. تو نہیں بولے یہ کرتا پاجامہ جو ہے نا یہ سنت سے قریب ہے. بولے میں نے کہا نہیں کل کیا بات ہوئی تھی, یہ پینٹ شرٹ یہود و نصارہ کا ڈریس ہے, تو اب یہ تو چھوڑنا ہی چاہیے اپنے کو. لیکن آپ لانے والے تھے وہ ڈریس جو سنت ہے. اب آپ سنت سے قریب والی چیزیں کیا کو لا رہے, سنت لائیے نا. جب آپ نے بولے یہ غلط ہے تو پھر وہ لائیے جو اصل ہے. تو نہیں بولے میں نے بہت ڈھونڈا, کل رات نے بات کیا علماء سے, سب کیا, وہ بول رہے کہ ایسا بتا نہیں سکتے بولے اپنے قرآن حدیث میں کہ ایسا پہنتے تھے. نہیں ہے نا, نہیں ویسا نہیں ملا بولے کچھ بھی. میں نے کہا میں یہ بولنا چاہ رہا تھا, لباس میں اگر شریعت پابندی لگاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لفظ بلفظ لکھتے کہ آپ نے کیا پہنا, اور ہم سب کو وہی پہننا ہوتا تھا. اسلام ایک عالمی دین ہے. اسلام جانتا ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق انسان سردی, گرمی اور بارش کے علاقوں میں رہتے ہیں. قومی اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے مختلف قوموں اور مختلف علاقوں میں رہتے ہیں, جہاں ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کو لباس پہننا پڑتا ہے. کیا ایک ٹنڈرا ریجن میں رہنے والا ایک ایسا انسان جو یا تو نارتھ پول یا ساؤتھ پول پہ رہتا ہے جہاں ٹیمپریچر -40 تک جاتا ہے, وہاں کیا اس سے کرتا پاجامہ پہننے کی امید کریں گے آپ؟ عربی سوپ پہننے کی امید کریں گے وہاں؟ مر جائیں گا وہ ایک دن میں کیا گھنٹے بھر میں موت آ جائیں گی اس کی. جہاں پانی کو برف کاٹ کے آپ کو گرم کر کے پانی ملتا ہے, تو کیا وہاں آپ کو لگتا ہے جہاں آپ کو آگ نہیں ملتی کھانا بنانے, آپ کو معلوم وہاں مچھلیوں کو کچا کھانا پڑتا ہے. آپ کو مچھلی پکڑی کاٹی اور کھا لو آپ, چونکہ آگ جلانے کو لکڑی نہیں ہے. آگ جلائیں گے تو جس برف پہ رہتے پگھل جاتی, نیچے برف کی تہ ہے جس پہ وہ رہتے, زمین بھی نہیں ہوتی کئی جگہ. تو مچھلیوں کو کھاتے کچا, ان کی زندگی ہے وہ. تو اسلام پہ تو وہاں بھی عمل ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے. کیسا؟ مکمل طور سے جانوروں کی کھالوں سے بنا ہوا لباس پہنتے ہیں, انگلیاں تک ڈھک جاتی ہے. ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو کہ انگلی اگر آپ کی تھوڑی دیر کھلی رہ جائے تو معلوم ہے جھڑ سکتی ہے. -40 ڈگری میں انگلیاں جھڑ سکتی ہے آپ کی کھلے رہنے پر. ناک سے سانس نہیں لے سکتے تو جانور کے فر لگاتے ہوں جس میں سے ہوا تھوڑی آتی ہے تو گرماہٹ اس میں آ جاتی ہے. اسلام وہاں کے لیے بھی ہے. اسلام ان علاقوں کے لیے بھی جہاں انسان کو کبھی کبھار جو بہت کم کپڑے پہننا پڑتے ہیں, بہت کم سے کم لباس, پتلا اسی گرمی کی شدت کی بنیاد پر. اور جتنا بھی لباس پہنتے ہیں اسے بھی اتنا اس لیے پہنتے ہیں کہ سطر ڈھانکنا ہے اور گرمی سے بچنا ہے, ورنہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ لباس پہننا بھی ممکن نہیں جاتا ہے. موٹے لباس پہننے سے جہاں لباس لگیں گا رگڑیں گا وہاں زخم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہا؟ جب مسلمان افریقہ گئے, ٹونیشیا وغیرہ کے علاقے میں, تو یہ جو عربی صوبہ چلتا ہے نا, یہ وہاں کا ڈریس تھا. ان کو بڑا اچھا لگا عربوں کو کہ بس اوپر سے ڈال لیا, ہلکا ہے, ہوا بھی اندر آتی ہے تو وہ ہوتا ہے, اور کپڑا لپیٹ لیا, تو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. ایکچولی سعودی عرب وغیرہ ان کا لباس نہیں تھا یہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو ملتا ہے وہ یہ تھا, لباس ایسا ہوتا تھا کہ نیچے ایک چیز پہنی جاتی تھی جو ایزار کہا جاتا تھا, لنگی, پتلون, پیجامہ, پینٹ جو بھی کیجیے. اس ایزار پر ایک شرٹ پہنا جاتا تھا, تو جنرلی ان کیا جاتا تھا. اس کے اوپر ایک بیلٹ بانا جاتا جس میں پیسے, وہ پیسے کی تھیلی, ہتھیار, تلوار, نیزے وغیرہ لگائے جاتے تھے, اور اس کے اوپر ایک لانگ کوٹ پہنا جاتا تھا. لیکن اس کی بھی کیفیت ہے, یہ تفصیلات نہیں. آپ سب نے کیا یہ پہنا واللہ عالم, اس کی تفصیلات ہمیں نہیں, لیکن عموماً عرب ایسا لباس پہنا کرتے تھے, اور سر پر کپڑا باندھا کرتے تھے, امامے کا یہ ڈھیلا رکھتے تھے, اور ضرورت پڑنے پر اس کو دھول مٹی جب ہوتی, صحرا میں ہوا اڑتی تیز, ریگستان میں ہوا, تو پھر اس کو بند کر لیا. یہ تھا ان کا لباس. ٹھیک ہے, تو اسلام نے لباس کی قید نہیں رکھی. اور ایک جو ہے استاد تھے عمر آباد کے, ساؤتھ انڈیا میں جو مدرسہ ہے, وہ کہا کرتے تھے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, اس نے لباس میں ہم کو پابندی نہیں رکھی, اصول بتا دی, پابند نہیں کیا. ورنہ اگر کرتا پاجامہ یہ سنت لباس ہوتا تو مجھے تو روز 4-4 5-5 پاجامے لگتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہنے والے تھے کیرل کے, اور کیرل میں راستے کم اور ندیاں نالیاں زیادہ ہیں, تو لنگی کو اٹھایا اور کود کے چلے. اب بولے پیجامے میں کودوں گا تو کتنے پھٹیں گے روز. کیرل میں کیوں پہنتے وہ لنگی معلوم آپ کو؟ پانی والا معاملہ ہے پورا. جب پانی والا معاملہ ہے تو جھٹ اٹھانا ہے آپ کو, پینٹ کو پکڑے کھڑا, لنگی کو اٹھایا, ختم, کھڑے ہو گئے آپ. سمجھے آپ؟ کودنا ہے آپ کو, پھلانگنا ہے. اب آپ پینٹ اور پتلوں نے پھلانگیں گے تو پھٹ جائیں گا, تو لنگی اٹھایا, کود گیا نالی پہ سے. آپ سمجھ رہے, لباس علاقہ حالات کے اعتبار سے ڈیولپ ہوتی ہے ساری چیزیں. تو الحمدللہ اللہ نے اس میں وہ نہیں کیا ہم کو, ہے نا. تو امریکہ میں رہنے والا بھی مسلمان آرام سے رہ سکتا ہے. وہ شدت کی سردی کے اندر, جس سردی کے اندر ان کو بنیان پہ شرٹ پر اس پر اوور کوٹ, واس کوٹ, ٹیکسیڈوز, اس کے اوپر وہ بلیزر, اور بلیزر کو بھی چھپانے کا بھی اوور کوٹس پہنتے ہیں, اتنی سردی ہوتی ہے. کینیڈا لے لیجیے, یونائٹڈ اسٹیٹ لے لیجیے, بہت سردی ہے. آپ یورپ کی حالت لے لیجیے, بہت سردی ہے. بچانے کے لیے اتنی ساری چیزیں پہنتے ہیں, ٹھیک. اور اسی میں انہوں نے ایک فیشن, انہوں نے ایک خوبصورتی کے لیے علامت کی ہے, کچھ لگانا تاکہ گلا بھی بچ جائے. مختلف بوز اور ٹائز کا ہے, تو وہ ساری چیزیں مذہبی علامت نہیں ہے,
وہ جو ہے ایک لباس ہے، تو لباس میں شریعت نے پابند نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی کوٹ پینٹ ٹائی پہنے تو بھی وہ مسلمان، اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، کرتا پاجامہ پہنے تو بھی وہ اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو سنت کے اصولوں میں فٹ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح آپ اور بھی چیزیں پینٹ شرٹ کی شکل میں جو سنت کے اصولوں میں فٹ ہو، اسی طرح اور بھی چیزیں لنگی ہو، بنیان ہو، کرتے ہو، کرتوں کے الگ الگ ٹائپس ہو، ساری چیزیں جو شریعت کے ان اصولوں میں کہ کافروں کی مشابہت نہ کرتا ہو، پورے سطر کو ڈھکتا ہو، مرد کے لیے ٹخنے سے اونچا ہو، اتنا چست نہ ہو کہ اعضا چھل کے، اتنا پتلا نہ ہو کہ اندر کی چیزیں دکھے، سمجھ رہے آپ؟ یہ سارے اگر اصولوں میں فٹ ہوتا ہے، مردوں کو عورتوں کے جیسا، عورتوں کا مرد جیسے نہ ہو، اصولوں میں فٹ ہو جائے، وہ اسلامی ڈریس۔ تو لہٰذا یہ الزامات ہیں، لوگ مختلف لگاتے ہیں، چاہے وہ پیسوں کے معاملے میں ہو، وہ چاہے کپڑوں کے معاملے میں ہو، چاہے وہ یہ ساری بے بنیاد چیزیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کون کام کر رہا ہے، جیسا صحابہ نے سمجھا، اگر وہ سوچ اور وہ سمجھ ہے تو یقیناً اس کے کام کو لینا چاہیے۔ اور اگر چاہے آدمی پھر چاہے کرتا پاجامہ جبوں میں ہو، عربی صوب میں ہو، لیکن بات کتاب و سنت کے خلاف کرتا ہے تو اس کی بات نہیں لی جائیں گے، اس بات کو ہم سمجھیں۔